بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ رب العزت سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اسلام کی حالت پر مرنا۔ پیچھے جتنے معاملات ہم نے پڑھے، اہل کتاب کی بری عادات، بری خصلتیں، اور ان کی یہ کوشش کرنا کہ مسلمان کسی طریقے سے اسلام سے دور ہو جائیں، مسلمانوں کے راہ میں روڑے اٹکانا، مسلمانوں کو بھٹکانے کی کوشش کرنا، ان سب سے بچنے کا اللہ رب العزت نے ایک ہی حل بتایا، ایک ہی طریقہ بتایا، اور وہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ رب العزت سے اس طرح ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی مسلمان، اس کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہ گزرے جس میں وہ اللہ رب العزت سے ڈر نہ رہا ہو۔ اللہ کے ڈر کے بغیر، اللہ کے خوف کے بغیر نہ اس کی خوشی ہو، اللہ کے ڈر اس کے خوف کے بغیر نہ اس کی غمی ہو، اللہ کے ڈر اس کے خوف کے بغیر نہ اس کے معاملات ہوں، نہ اس کی معاشرت ہو، نہ اس کا لین دین ہو، نہ اس کا جو ہے تعلقات کو نبھانا ہو، نہ اس کا تعلقات کو جوڑنا اور توڑنا ہو۔ کوئی بھی معاملہ کر رہا ہے، اسے اللہ رب العزت کا ڈر، خوف اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے۔ کبھی بھی کوئی مومن بندہ، چاہے وہ 100 سال گزار لے یا 200 سال گزار لے، کسی وقت بھی زندگی کے کسی موڑ پر بھی وہ مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ سکتا کہ اب مجھے اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ سکتا کہ اب میں نے اللہ کو راضی کر لیا، اب جو مرضی کرتا پھروں۔ نہیں، اس کی عبادات، اس کی ریاضات، اس کی نمازیں، اس کا ذکر و اذکار، اس کا درود و سلام، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، سونا جاگنا، جو بھی ہے، ہر وقت اس کے دل کے اندر یہ کھٹکا لگا رہے، کہیں اللہ رب العزت کسی کام کی وجہ سے مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ہے حق تقاتہ، اللہ رب العزت سے ڈرنے کا حق جو ہے وہ یہ ہے۔ کسی وقت بھی انسان ریلیکس ہو کر نہیں بیٹھ سکتا کہ نہیں جی بس میں نے بڑی نمازیں پڑھ لی ہیں، اب اگر نماز نہ بھی پڑھوں تو کوئی مسئلہ نہیں، میں نے بڑے روزے رکھ لیے ہیں، اب 1 سال اگر روزے نہیں رکھوں گا تو کوئی نہیں۔ ہر وقت وہ عبادات کے اندر بھی جٹا رہے، لگا رہے، اور اللہ رب العزت سے ڈرتا بھی رہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جیسی زندگی گزارتا ہے ویسی اس کو موت آتی ہے۔ جیسی زندگی گزارتا ہے ویسی اس کو موت آتی ہے۔ اگر زندگی غفلت کی گزاری ہے تو موت بھی غفلت کی آئے گی۔ اگر زندگی خدا نخواستہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتے ہوئے گزری ہے تو موت بھی شرک کی حالت میں آئے گی۔ اگر زندگی ناشکری کی عالم میں گزری ہے میں مر گیا ہے، کبھی بھی اس کی زبان سے شکرانے کے کلمات ہی ادا نہیں ہوئے، تو موت بھی ناشکری کی عالم میں آئے گی۔ فرمایا جیسی زندگی گزارو گے ویسی تمہیں موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، حالت اسلام کے بغیر تمہیں مرنا نہیں چاہیے۔
یا اللہ کس طرح حالت اسلام پر مریں گے؟ اپنے خاتمے کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ انسان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ 5 چیزوں کا علم اللہ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے، اللہ نے کسی کو شریک نہیں کیا ان 5 چیزوں کے اندر۔ قرآن بتا رہا ہے، سورۃ لقمان کی آخری آیت ہے، ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کا احوال کس کے پاس ہے؟ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ کب آئے گی، اس کی کیا کیفیت ہوگی، کیا طریقہ کار ہوگا، کوئی نہیں جانتا۔ احادیث کے اندر اس کی کچھ نشانیاں تو بیان ہوئی ہیں، لیکن اس کا ایگزیکٹ وقت جو ہے کون سا ہے وہ نہیں بتایا آپ نے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش زمین کے کون سے حصے پر کتنی ہوگی یہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم کے اندر، ماں کے رحم کے اندر، ماں کے پیٹ میں پلنے والا بچہ، وہ بیٹا ہوگا یہ بیٹی، یہ بھی کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کس انسان کے ساتھ آنے والے کل میں کیا پیش آنے والا ہے یہ بھی کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، انسان کون سی جگہ پر مرے گا، کس حال میں مرے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی موت کیسی ہوگی، اس کی موت آسان ہوگی مشکل ہوگی، یہ بھی کون جانتا ہے؟ اللہ۔ ادھر اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اسلام کے بغیر نہیں مرنا تم۔ یا اللہ پھر کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا طریقہ بتا دیا، فرمایا کیا کرو تم، جیسی زندگی گزارو گے ویسی تمہیں موت آئے گی۔ جب انسان اپنی زندگی گزار رہا